کشا و خوشبو عنبر ہو تم، آؤ کرسی خطابت پر خطابت کا چراغ زولیے، آؤ کرسی خطابت پر خطابت کا چراغ زولیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو تم۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب قاضی شریف ضلع جاللہ مائک پر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، سے پردہ بیٹھی ہوئی میری معزز ماؤں اور بہنوں اور مکتب کی عزیز بچیوں، آج کا آپ کے مکتب کا یہ جو جلسہ ہوا ہے، اس جلسے میں بچوں نے جس طرح سے پروگرام پیش کیا، اساتذہ نے انہیں جو پھر پروگرام حسن و خوبی کے ساتھ انجام پائے، اس کے لیے بستی کے ذمہ دار حضرات نے، نوجوانوں نے جو انتظامات فرمائے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش یہ منظر جالنا شہر کے ہر حصے میں نظر آئے۔ آپ حضرات کو جو اللہ تعالیٰ نے مکتب وراثت الانبیاء عطا فرمایا، اس میں پڑھانے والے، محنت کرنے والے ایسے اساتذہ عطا فرمائے، اور پھر اس بستی میں جو سادگی ہے اور دینی کاموں سے جو یہاں کا پیسے والا کیا، غریب کیا، یہاں کا دیندار سمجھے جانے والے کیا اور بے دین سمجھے جانے والا کیا، ہر ایک کو دین سے ایک لگاؤ ہے، اور اسی کا وجہ ہے کہ یہاں پر جوڑ ہو، مکتب کا پروگرام ہو، الحمدللہ اس میں سب ہی تن من دھن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہی تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے دین ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر ہم جہنم سے بچے، ہمارے بال بچے، ہمارے بستی میں رہنے والے ہر ایمان والا مرد اور عورت، بچے اور بچیاں یہ جہنم سے بچنے والے بن جائے، اس کی فکر اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دنیا میں جن لوگوں کو اسلام کی خوبیاں تو پتہ ہیں، لیکن اسلام اور اسلام کے ماننے والوں سے حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں،
یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کی زندگیوں سے نکل جائے. ایک مسلمان کسی بھی وقت میں مطمئن نہیں رہ سکتا. ایک مسلمان مرد، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اے ایمان والیو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہاں پر النار فرمایا، جس کے معنی ہوتے ہیں آگ، اور مراد ہے جہنم. جہنم کو آگ کیوں فرمایا؟ جہنم کو آگ اس وجہ سے فرمایا کہ جہنم کی ہر چیز آگ سے بنی ہوئی ہے. وہاں کی در و دیوار ہو، وہاں کی زنجیریں ہو، وہاں کی جتنی عذاب کی شکلیں ہیں، ان شکلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آگ والی صفت رکھی ہے. اس وجہ سے جہنم کو آگ فرمایا. اور انسان ہے تو ہمیں موقع موقع سے آگ کی ضرورت پڑتی ہے. بالخصوص ماں اور بہنوں کو تو سابقہ صبح شام پڑتا ہے. کبھی گیس کے چولہے پر، کبھی لکڑی کے چولہے پر، اور کبھی کسی اور موقع سے وہ آگ جلاتی ہے. تو آگ کی سنگینی ایمان والوں کو کیا، ہر انسان کو پتا ہے کہ آگ میں جو جھلس جاتا ہے وہ کتنا قابل رحم ہوتا ہے. اگر ایک ماں اپنے بچے کو آگ کے قریب دیکھے تو اس وقت تک، جب تک کہ بچہ اس آگ سے دور نہ ہو جائے یا وہ آگ اس سے دور نہ ہو جائے، وہ بے چین رہتی ہے. چاہے وہ نماز پڑھ رہی ہو، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی اہم اور ضروری کام کر رہی ہو، لیکن اس کا بچہ آگ کے قریب ہے تو وہ بے چین رہے گی، اس کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا. اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو اور تم ہی جانتے ہو جنت کو، تم ہی جانتے ہو دوزخ کو، تم ہی اللہ کو پہچانتے ہو، تم ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہو. جب تم ایمان والے ہو، تم غیب کی ان ساری باتوں پر یقین رکھتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ تم جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتے؟ تمہارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب گود میں لو، ان کو قریب کرو اور ان سے محبت کرو، تو سب سے پہلے تمہارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ فتنوں کا ماحول ہے. اس ماحول میں بڑے ہو کر بچے کہیں کفر نہ کر بیٹھے، شرک نہ کر بیٹھے، بے دینی کی زندگی نہ گزار بیٹھے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہو جائے اور آگ کے حوالے کر دیے جائے. ہمارے لخت جگر، ہماری یہ بچے، اور اس کی تمہیں ہمیشہ فکر ہونی چاہیے. جہنم کی آگ کا منظر بڑا ہولناک، اور پھر اس کے اوپر جو فرشتے ہوں گے، نگران ہوں گے، وہ بھی ایسے نہیں ہوں گے کہ دنیا کی جیل میں اگر کوئی چلا جائے اور وہاں اس کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہو تو جیلر کو اگر کچھ ہاتھ میں تھما دو تو اس کے بعد وہ تھوڑی بہت سہولت اور رخصت دے دیتا ہے. فرشتوں کے بارے میں بتلایا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ وہاں اس کے اوپر جو فرشتے ہیں مقرر کیے ہوئے، جیلر ہیں وہاں کے جہنم کے، تو وہ ایسے فرشتے ہیں جو بڑے سخت ہیں اور شدید ہیں، بڑے غضبناک بھی ہے، غلیظ بھی ہے اور شدید بھی ہے. اور پھر لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ نے جو ڈیوٹی ان کو دی ہے تو اس کی وہ ذرا بھی خلاف ورزی نہیں کرتے. رشوت قبول کی جاتی ہے، نہ کسی پر رحم کیا جاتا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا بس اسی کو بجا لاتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں. اگر ہم جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بھیجی ہوئی شریعت اور دیا ہوا دین یہ معلوم کرے. اور یہ بغیر حاصل کیے کہ معلوم نہیں ہو سکتا. جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ ایسا بندہ اور بندی ہوں گے کہ جس سے اللہ راضی اور خوش ہے، اور جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں اس کو جہنم کے حوالے اللہ نہیں فرمائیں گے. اور جو
بے دینی والی زندگی گزارنے والا یا گزارنے والی ہوں گے تو ان کا حال یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض، ان سے غضبناک، اور جس سے اللہ ناراض نہیں، ناراض ان لوگوں کے لیے تو اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ اس مکتب کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے مکتب میں جس طریقے سے محنت کروائی جا رہی ہے، بچوں نے پروگرام تو پیش کیا، لیکن یہ پروگرام جتنے بھی پیش کیے گئے یہ برائے نام پروگرام نہیں تھے، بلکہ اس میں ایک سبق تھا، اس میں ایک نصیحت تھی، اس میں خود ایک بیان چھپا ہوا تھا ہماری اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ آخر جو سنایا گیا، آخر جو نماز جنازہ کا طریقہ بتایا گیا، غسل کا طریقہ بتایا گیا، ہو سکتا ہے کہ بچوں نے جب بتایا تو تھوڑی بہت 19-20 اس میں ہوا ہوگا، لیکن یہ بھی ایک مکتب کا کمال ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہے۔ ایک مرنے والے کا، ایک مرنے والی کا آخری حق بیٹے اور بیٹی پر یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو اب ایسے لٹائے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی جو رسومات ہے یہ اولاد پر آخری حق بنتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے گھر میں ایک باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور بچے کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ باپ کو اب لٹانا کیسے ہے، بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ اب معاملہ کیا کرنا ہے۔ غسل کی جب باری آتی ہے تو ادھر ادھر سے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، جبکہ بیٹے کا کام ہے، بھائی کا، باپ کا کام ہے کہ وہ اپنے بچے، اپنے باپ، اپنے بھائی کے میت کو غسل دے، کیونکہ غسل دیتے وقت میں اگر کوئی عیب والی چیز نظر آئے تو جتنی حفاظت اس کی اور جتنی اس کی عزت کا خیال یہ کر سکتا ہے دوسرے نہیں کر سکتے۔ جب اس کو غسل دینے کی باری آئی تو اس وقت میں دوسرے یاد آئے، پراپرٹی حاصل کرنے کی بات آئی تو اس وقت میں پہلے نمبر پر آئے۔ ہمارے باپ کو ہم غسل نہ دے سکے، ہمارے باپ کو ہم کفن نہ پہنا سکے، جب نماز جنازہ کے لیے لوگ کھڑے ہوں اس وقت میں لوگ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کسی کو آگے بڑھائے تو دیکھے کہ بچہ تو ایسا ہے کہ یہ نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ کیا زندگی ہے ایسی اولاد کی؟ یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو وہ آپ کی آخری رسومات پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری آپ کی آبرو کا خیال کرتے ہوئے اور پوری دل سوزی اور پوری تڑپ کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کرے اور نماز جنازہ پڑھائے، ایسی اولاد تیار کرے۔ ایک ماں کا، ایک عورت کا انتقال ہو جائے اور اس وقت میں بیٹی کو پتہ نہ ہو کہ اب ماں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ایک بہن کو بہن کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، جب روح نکل جاتی ہے اس وقت میں ایک عورت سب سے زیادہ بے بس ہو جاتی ہے۔ اب اس کے غسل کا مسئلہ، اس کے کفن کا مسئلہ، ذرا قربان جائے اس مکتب پر کہ یہاں بچیوں کو غسل کا طریقہ، بچیوں کو کفن کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ گویا کہ ایک گھر کی خاتون ہوگی تو اس کو دوسری پڑوس کی، اڑوس پڑوس کی یا شہر کی خواتین کی محتاجگی نہیں رہے گی، سامنے اس کو رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ ورنہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ غسل دینے والی نے غسل کیا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس خاتون میں کیا عیب ہے اور کیا خرابی ہے، لیکن اب وہ پورے شہر کی دوسری خواتین میں اس بات کو پھیلاتی پھر رہی ہے۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے بچے کو بنگلے تو کھڑا کر کے دے دیں، ہم اپنے بچوں کو گاڑیاں تو دے دیں، ہم اپنے بچوں کو نوکریوں سے لگوا دیں، ہم اپنے بچوں کو دیں، دو پیسوں کا ان کو مالک بنا دیں، اور یہ بچے اور بچیاں ایسے ہو کہ جب موت آ جائے تو اس کے بعد میں یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے کہ اس وقت میں کوئی بھی ہماری خدمت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم لوگوں نے تو ایسا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کی دنیا کی زندگی بھی سنوارنی ہے اور ان کو کاروبار سے ان کے بہتر مستقبل کے لیے، دنیا کی مستقبل کے لیے بھی کوششیں کرنی ہے، تو ہم ایمان والے ہو کر بھی ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم کو اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، ہم کو تو ہماری اپنی ذات پر ہی بھروسہ ہے۔ اللہ تو نعوذ باللہ چھٹی پر چلے گئے ہیں، ہماری بچی کو اور بچے کو اگر ہم کانوینٹ میں نہیں پڑھائیں گے اور اس کو انگریزی میڈیم میں نہیں ڈالیں گے تو وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکے گا، وہ
عزت کی زندگی نہیں جی سکے گا، وہ باوقار سکے گا، عافیت اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ اللہ پر تو بھروسہ کر کے دیکھو، جو مسلمان عورت اور جو مسلمان مرد اپنے بچے اور بچی کی تعلیم میں، بچے اور بچی کے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو بالکل صاف نظر آتا ہے کہ یہ بچے اور بچیاں جب اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو ان کے اندر شرعی آداب ہوتے ہیں، ان کا لباس شریعت کے ان کے اخلاق شریعت والے اخلاق۔ لڑکیاں ہیں تو ان کو اسکول اور کالج بھیجتے وقت میں کوئی نہ کوئی گھر کا مرد 12 سال سے اوپر کا سمجھدار آدمی ضرور ان کو چھوڑنے اور لانے جاتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم ایسے اسکول میں ڈالیں گے جہاں پردے کا نظم نہیں، ایسے اسکول میں ڈالیں گے جہاں کفریہ اور شرکیہ لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی، تو اس کی وجہ سے ان کا دین خراب ہو جائے گا، اور روزی اللہ ہے وہ اللہ کہیں سے بھی روزی عطا فرما دیں گے۔ تو ایسے اسکول سے بچوں کو نکال کر ایسے اسکولوں میں جہاں پردے کا نظم، جہاں اخلاق کی حفاظت اور اخلاق کی تعلیم یا دین کی طرف توجہ دی جاتی ہے، ایسے اسکولوں میں بھیجنے کا نظم۔ بچیوں کو بہت زیادہ پڑھاؤ، بہت زیادہ پڑھاؤ، لیکن یہ سوچ کر مت پڑھاؤ کہ ان کو پڑھائیں گے تو رشتہ اچھا آئے گا۔ ان کو اسکول میں اور کالج میں پڑھائیں گے، ان کو ٹیچر اور یہ دنیا بھر کی ڈگریاں دلوائیں گے تو ان کے لیے روزی کا انتظام ہو جائے گا، یہ خود کے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی۔ لڑکے کے بارے میں بھی کہ یہ مکتب ایک بار کا نہیں گیا تو چلے گا، لیکن اس کو دنیا کی تعلیم ایسی دو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ پر مسلمان عورت اور مرد بھروسہ نہیں کرتے اور اپنی دنیاوی چیزوں میں پڑھ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہوئے بچوں اور بچیوں کو اسکول کالج کی تعلیم آتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سماج میں رسوائی اور بدنامی جیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ بچے اور بچیاں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس خود ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں خود دین نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بستی والوں کے لیے رحمت کیا بنے گی، یہ مصیبت بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یاد آیا، ٹائم ہے نا؟ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص تھا، وہ بھی اللہ کو ماننے والا، اس کی بیوی بھی اللہ کو ماننے والی، یعنی مسلمان تھے۔ ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو ان کو فکر ہوئی کہ اس بچے کو دنیا کی زندگی بھی ہمیں سنوارنی ہے اور آخرت کی زندگی بھی ان کی سنوارنی ہے، تو انہوں نے اس کو اچھی تعلیم دی، اس کو اللہ کی پہچان کروائی، اس کو قدر و قیمت سمجھائی گئی، اس کو اچھا اخلاق دیے گئے۔ اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، یہ آدمی تھوڑا غریب تھا، پورے علاقے میں اس سے زیادہ غریب کوئی آدمی نہیں تھا، اور اس کے پاس روزانہ کام کو جاتا، ضرورت کا کچھ سامان خرید کر لاتا اور گھر چلاتا۔ اس کو فکر ہوئی کہ میرے بچے کے لیے آگے مستقبل میں کوئی اچھا کام ہو، تو اس نے ایک گائے خریدی، گائے کا بچہ خریدا اور اس سنبھال کے رکھنے لگا۔ اس کے بس کا اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ چوری نہیں کر سکتا تھا، وہ خیانت نہیں کر سکتا تھا، وہ جھوٹ بول کر لوگوں کا مال غبن نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کو مانتا تھا۔ اس لیے جائز راستے سے ایک گائے کا بچہ اس نے خریدا اور اس کو پالنے لگا۔ لوگ کہنے لگے کہ اس گائے کے بچے سے اس کا کون سا مستقبل سنورنے والا ہے، یہ بچہ کل کو بڑا ہوگا، یہ بھی محتاج بنے گا تمہاری طرح سے، زیادہ محتاج بن جائے گا، آگے پتہ نہیں کیسے حالات آئیں گے۔ تو وہ جواب میں کہتا، میں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، میرے بچے کا اللہ نگہبان ہے۔ اور اس طرح سے اس نے اس گائے کے بچے کو کسی جگہ محفوظ مقام پر رکھ دیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھنے والے تو دیکھیں گے، سوچنے والے سوچیں گے کہ بھائی اس نے تو اپنے بچے کے مستقبل کی ایسی فکر نہیں کی جیسے دنیا والے کرتے ہیں، رشوت سود کھاتے ہیں، اسی طرح سے کاروبار میں جھوٹ بول کر خوب پیسے کماتے ہیں اور اپنے بچوں کا بھلا سوچتے ہیں۔ ایسا اس نے کچھ نہیں سوچا تو بچے کا مستقبل خراب ہو گیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہتر مستقبل ایسے بتلایا۔ مفسرین نے اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہوا، اور یہ بچہ جب بڑا ہوا تو اب ماں کا فرما بردار تھا، چونکہ پیٹ میں کبھی حرام نہیں
نہیں گیا. یہ ماں باپ کا فرما بردار تھا, چونکہ بچپن ہی سے اس کو دین شریعت کی تعلیم دی گئی تھی. ماں کا بڑا اطاعت گزار اور فرما بردار. جب ان کے گھر میں تھوڑے سے حالات آئے تو ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تیرے لیے ایک گائے کا بچہ تیرے ابا نے فلان مقام پہ رکھا ہے, اس کو لے آ اور 3 درہم میں بازار میں جا کر بیچ آ. یہ جا رہا تھا بازار میں بیچنے کے لیے تو ایک شخص ملا, اس نے سلام کیا اور پوچھا کہ کہاں جاتے ہو. اس بچے نے کہا کہ میں اس گائے کو بیچنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کتنا میں بیچو گے؟ اس نے کہا 3 درہم میں بیچوں گا. اس نے جواب میں کہا کہ بیٹا یہ 6 درہم میں مجھ کو دے دے. اس نے کہا کہ میری امی نے تو مجھے 3 درہم کہا ہے, 6 درہم کی امی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. ہمارے جیسا ہوتا تو بولتا کہ امی تو بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. 3 درہم میں کہا تھا, 6 درہم میں بیچ کر آ گیا تو بہت شانہ اور ہوشیار سمجھیں گے. طور پر مائیں اور باپ ایسے بچوں کو زیادہ شانہ اور ہوشیار سمجھتے ہیں جو کہ کبھی ان کے فائدے کے کام کر دے. کوئی پڑوسن آئی اور بولنے لگی کہ تمہاری امی گھر پہ ہیں کیا؟ بچی جواب دے کہ نہیں, وہ تو ادھر ادھر گئی ہے جبکہ گھر میں موجود ہے. تو ماں پیٹ تھپ تھپائے گی کہ بہت اچھا کام کیا بیٹا, تو تو بہت ہوشیار ہے. اور کوئی اگر سچ بولنے والا بچہ ہوگا اور وہ کہہ دے گا کہ امی سو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو اس وقت میں پھر ماں اس پر برسے گی کہ یہ دوسرے بچے سے سیکھ ذرا ہوشیاری کس کو کہتے ہیں, سمجھداری کس کو کہتے ہیں. ہم بچپن سے بچوں کو ایسا بنا رہے ہیں کہ وہ جھوٹ پر جھوٹ بولنے کا عادی بن جائے. بچپن سے ہی ایسا بنا رہے ہیں کہ وہ ایسا چالو بنے کہ ہر ایک کو بنانے والا ہو. بعد میں جب ان کے ہاتھ پر جواب دے جاتے ہیں, بچے اور بچیاں شادی شدہ ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ ماں باپ کو بناتے ہیں. وہ ماں نے بچے کی جو تربیت کی تھی, دینداری اس کو دی تھی, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بچے کو یہ خیال آیا کہ میری امی نے تو 3 درہم میں کہا ہے, 6 درہم کیوں نہ ملتے ہو, لیکن میری ماں نے بتایا ہے, میرے دین نے بتایا ہے کہ ماں کی رضا میں, باپ کی رضا میں, باپ کی خوشی میں اور ماں کی خوشی میں اور ان کی اطاعت میں اللہ کی خوشی ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. ماں اور باپ ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو. جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ عطا فرمائے ہیں انہوں نے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں جنت عطا فرمائی ہے. چاہے تو اس جنت کو گلے لگا لو, چاہے اس جنت کو ٹھوکر مار دو. ہمیں تو یہ چاہیے کہ جو بھی ہمیں ماں ہے, باپ ہے ہمارے پاس, جن کو دونوں ملے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ماں اور باپ دونوں ہو یا دونوں میں سے ایک ہو, تو جب وہ صبح کرتا ہے تو دونوں ہوتے ہیں تو جنت کے 2 دروازے صبح صبح کھل جاتے ہیں. اور جب شام ہوتی ہے تو ایسے ہی 2 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں. اگر ماں اور باپ اس سے راضی ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور ایک ہے دونوں میں سے تو ایک جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. اور اگر ماں اور باپ ناراض ہو تو جہنم کے 2 دروازے صبح کھلتے ہیں اور شام میں بھی 2 دروازے کھلتے ہیں. اور اگر دونوں میں سے ایک ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے. بارے میں ہے کہ ان کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ انتہائی رونے میں اپنے وقت کو گزار رہے تھے. کسی نے تسلی دی کہ بھائی والدہ کا انتقال ہوا ہے, ایک دن ہم کو بھی مرنا ہے, موت ہر ایک کی طے ہے, اتنا کیوں پریشان ہوتے ہو, اتنا کیوں روتے ہو. انہوں نے کہا کہ میں والدہ کے فوت ہونے پر نہیں رو رہا ہوں, میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ روزانہ صبح 2 دروازے جنت کے میرے لیے کھلتے تھے, اب میری والدہ نہیں رہی, اب ایک ہی دروازہ میرے لیے روزانہ کھولے گا. اس نے ماں کی اجازت لینا ضروری سمجھا اور کہا کہ میں اپنی امی سے پوچھ کر آتا ہوں. امی کے پاس آیا تو امی بھی ایسی نہیں تھی کہ دنیا کے گر تو اس نے سیکھ لیے تھے لیکن دین اس کی زندگی میں نہیں تھا. ماں دین جانتی تھی, ماں توریت کا علم رکھتی تھی, ماں جو ہے تو نبی کے تعلیمات پر وہ چلتی تھی اور نبی کی تعلیمات کو مانتی تھی. تو تھا کہ جیسے ہی اس نے اس واقعے کو سنا تو اس کو فوراً خیال آیا کہ 3 درہم میں بیچنے کے لیے گئے تھے, جبکہ وہ گائے تھی 3 درہم کی, کوئی 6 درہم دے رہا ہے. اس کا مطلب وہ جو لینے والا ہے تو وہ لینے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے جو اس طرح سے معاملہ کر رہا ہے. ورنہ تو دنیا میں دیکھا گیا کہ 3 درہم والے کو تو کوئی 1.5 درہم میں بھی نیچے کھینچے گا اور 1.5 درہم تک سودا
کروائے گا. دنیا میں تو لوگ نفع دینا کم جانتے ہیں اور نفع حاصل کرنا زیادہ جانتے ہیں, یہ کوئی فرشتہ ہی ہوگا. تو اس نے کہا کہ اب تو دوبارہ جا بیٹا, اور وہ شخص اگر ملے تو اس سے یہ پوچھنا کیا تم اللہ کے فرشتے ہو؟ اگر تم اللہ کے فرشتے ہو تو بتاؤ ہم نے یہ گائے کو ابھی بیچنا چاہیے کہ نہیں بیچنا چاہیے, اور بیچنا چاہیے تو کتنے میں بیچنا چاہیے. دوسری مرتبہ جب وہ گیا تو وہ شخص پھر سے ملا. اس شخص نے فرشتہ ہوں, اور اس نے کہا کہ دیکھو ابھی اس کو مت بیچو, تھوڑے دن صبر کر لو, ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ اس گائے کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے اور آ کر وہ تم سے اس کو مانگیں گے, تو ان کو ایک بوری, ایک تھیلا سونے کے بدلے میں یہ گائے کا بچہ دینا, اس سے کم میں راضی نہیں ہونا. اب یہ آ گیا واپس. قرآن اور حدیث میں جو فضائل سنائے گئے کہ تم صبر کرو, دین تقوی تمہاری زندگی, نماز روزہ رہے. اگر تم کام دھندے پر جاتے ہو اور وہاں تمہیں نماز کا وقت نہیں مل پاتا, یا کام جس کے پاس کرتے ہو تم کو نماز کو وہ چھٹی نہیں دیتے, تو ایسی جگہ کام کرنا تمہارے لیے ناجائز ہے. تمہارے لیے سب سے پہلے تو نماز ہے. نماز ایسی چیز ہے کہ جس کی زندگی میں نماز ہوتی ہے تو اس کی پوری کی پوری زندگی شریعت کے مطابق آ جاتی ہے. نماز کو بہت معمولی چیز ہم نے سمجھا ہے. عورتیں بھی نماز میں معمولی عذر کے کرتی ہے, مرد حضرات بھی معمولی وجوہات سے نماز چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ نماز ایمان کی علامت ہے, نماز اسلام کی پہچان ہے. بلکہ اسلام نماز کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کوئی مسلمان ہے تو کیسے پتا چلے کہ وہ مسلمان ہے؟ ایک کافر عورت اور ایک کافر مرد بھی کبھی اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں. کافر مرد اور عورت بھی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, امانت داری اور دیانت داری سچائی کو اپناتے ہیں. پھر مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز کافر اور مشرک نہیں پڑھتے, مسلمان عورت اور مرد نماز پڑھتے ہیں. جیسے ہی اذان ہو گئی اپنا سب کچھ چھوڑ کر نماز کو آ جاتے ہیں. نماز جب آتی ہے زندگی میں تو پھر سارے کے سارے دینی معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. علم کا شوق بڑھ جاتا ہے. دین شریعت معلوم کر کے آدمی ہر زندگی کے گوشے میں دین شریعت, اور اگر نماز نہ ہو تو پھر سارے اعمال میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 وقت کی نماز اتنی اہم نہیں ہے جتنا کہ معاملات صحیح کرنا زیادہ اہم ہے. ایسے لوگ سمجھیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم اگر کسی کا ہے تو وہ نماز کا ہے, اور شراب, جوا اور سود کھانا اور حرام کمائی کمانا یہ بھی حرام ہے, لیکن نماز کا چھوڑنا اس سے بڑا حرام کام ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ نمازوں کا چھوڑنا, 5 وقت کی نمازوں کا چھوڑنا یہ زیادہ کوئی خراب بات نہیں ہے جتنا زنا ہے. جب رشتے کے لیے ہم جائیں ہماری بچی کے لیے اور معلوم ہو جائے کہ فلان شخص شراب پیتا ہے تو ہم بچی نہیں دیتے. ہم کو معلوم ہو جائے کہ وہ لڑکیوں کے تو ہم اس کا بچی نہیں دیتے. ہم کو معلوم ہوا کہ وہ ماں باپ کی نہیں سنتا تو ہم بچی نہیں دیتے. لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ نماز نہیں پڑھتا, اللہ کی نہیں سنتا, تو اس وقت میں ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ آدمی تو کل نمازی بن جائے گا. یاد رکھو جہنم کا نقشہ اللہ نے قرآن کریم میں کھینچا ہے کہ جہنم میں کون لوگ ہوں گے؟ شرک کرنے والے, کفر کرنے والے, زنا کرنے والے, ڈاکہ ڈالنے والے, دھوکہ دینے والے, بے پردہ بے حیا رہنے والے, یہ سب لوگ جہنم میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی ما سلککم فی سقر, کہ تم کو جہنم میں کون سی چیز نے پہنچا دیا ہے؟ تو جہنمیوں نے تو جواب دینا تھا کہ ہم نے شرک کیا, ہم نے کفر کیا, ہم نے زنا کیا, ہم نے سود کھایا, اس کی وجہ سے جہنم میں آ گئے. لیکن وہ یہ جواب نہیں دیں گے, وہ یہ کہیں گے لم مصلین, ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. معلوم ہوا کہ نماز نہیں پڑھنا کتنی خرابیوں میں آدمی کو ڈال دیتا ہے. نماز ایک نسخہ ہے, نماز ایک دوا ہے, نماز ایک علاج ہے, نماز چہرے کا نور ہے, نماز دل کا سرور ہے, دلوں کا قرار ہے, نماز مسئلے حل کرنے کی چیز ہے. صحابہ نے تو اور ہم سے پہلے والے لوگوں نے اپنے سارے مسئلے نماز کے ذریعے سے, اور ہمارے لیے تو نماز ہی سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بچے کو خبر دی، فرشتے نے خبر دی کہ دیکھ ابھی رک جا، ابھی صبر کر لے اور اس صبر کا نتیجہ اتنا بڑا ملنے والا ہے۔ اس نے فرشتے کی خبر پر یقین کر لیا۔ آج مسلمان کو خبر دی اللہ نے، رسول اللہ نے، تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، تم کفر اور شرک کے بچ جاؤ، تم زنا اور چوری مت کرو، تم شراب مت پیو، تم نشہ مت کرو، تم کاروبار حلال طریقے سے کرو، تم اپنے بچوں کو گاڑے پسینے کی کمائی دے کر ان کو دین کی تعلیم دو، ان بچوں کو قرآن کریم سکھاؤ، دین سکھاؤ، اور اس کے لیے تم کو گھر بار بیچنا پڑے تو وہ بھی بیچ دو، لیکن یہ کرو، اس کا نفع تمہیں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ قرآن کریم بتا رہا ہے۔ اس بچے کو یقین آ گیا، اس بچی کے ماں کو یقین آ گیا، لیکن کوئی یقین نہیں آتا۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا اور لوگوں نے قتل کر دیا۔ مفسرین نے مختلف روایتیں لکھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ جو مرنے والا آدمی تھا اس کے بھتیجے تھے، اس کو اولاد نہیں تھی، تو اب انہوں نے سوچا کہ ہمارے چچا کے پاس اتنی دولت ہے اور کب تک ہم انتظار کرنا اس دولت کے لیے، تو انہوں نے انتظار کرنے سے زیادہ اچھا سمجھا کہ اس کو ٹھکانے، تو انہوں نے قتل کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ معاملہ یہ ہوا کہ ایک بھتیجا تھا اور بھتیجے کو اس کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی، وہ چاہتا تھا کہ اس سے شادی کرے، تو باپ ریکارڈ بنا ہوا تھا، باقی سب لوگ راضی تھے، تو اس نے سوچا کہ بھئی راستے سے باپ ہی کو ہٹا دو، تو اس نے باپ کو قتل کر دیا۔ اور بھی روایتیں ہیں، تو الغرض قتل ہو گیا۔ اب قتل ہو گیا اور جو قتل کرنے والے تھے وہی دعوے دار بن گیا۔ جو دہشت گردی کرنے والے ہیں وہی دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو جائے تو پھر دہشت گردوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو جو قاتل تھے وہی دعوے دار ہو گئے کہ ہمارے آدمی کو کس نے قتل کیا ہے، اور لگ گئے تلاش میں، پورے شہر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ چوری کرنے والا خود چور کو ڈھونڈنے نکلا۔ اب کسی قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا۔ شہر میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ قتل تو ہوا، دہشت گردی کی واردات تو ہوئی، لیکن دہشت گرد ملتا نہیں، تو اس کو کس کو بھی پکڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب کورٹ میں ثبوت کی بات آ رہی ہے تو باعزت بری ہو رہے، پھر قتل کیا تو کس نے کیا، یہ واردات کی تو کس نے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم کو بتائیے کہ یہ جو مرا قاتل کون ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اللہ نے ہدایت جاری فرمائی، ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو لگا دو، تو یہ خود اٹھ کر زندہ ہو کے بتا دے گا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ اور ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ وہ بنی اسرائیل تھی، بالکل ہمارے جیسی، کہ بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ اگر ان کے نبی ان کو بتاتے کہ تو ان کو ڈاؤٹ ہوتا، شک ہوتا، تو پھر مقتول کو ہی کھڑا کر دیں گے، وہی بتا دے گا تم کو، تو تم کو یقین آ جائے گا۔ جبکہ نبی اگر کوئی بات بتائے تو ہماری دیکھی ہوئی بات سے زیادہ وہ سچی بات ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو چونکہ قاتل کا پتہ تو چلانا نہیں تھا، وہ ٹالم ٹول کرنے لگے، الٹے سیدھے سوال کرنے لگے کہ رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، کھیت میں جتی ہوئی ہو کہ نہیں ہو، اس طرح کے انہوں نے سوالات۔ پہلے پارے میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیتے رہے، جو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا اور وہ مجرم ہیں، تو وہ معاملے کو ٹالنے کے لیے تاریخ آگے بڑھاتے رہتے ہیں کہ ابھی مت بٹھاؤ، ابھی مت لو ہماری تاریخ، آگے بڑھاتے رہتے ہیں، ٹالنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے بھی ٹالنے کی کوشش کی۔ جب ان کو ہر چیز بتلا دی گئی کہ یہ نشانی والی، یہ علامت والی گائے لگے گی، تو اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، اور ان کو اب اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے، تو پھر اب اس گائے کی تلاش کرنی ہے۔ تو وہ اس گائے کی تلاش کو نکلے۔ پورے بنی اسرائیل کی قوم میں کہیں پر بھی اس رنگ کی گائے نہیں تھی، سوائے اس بچے کے جو ماں کا اطاعت گزار اور فرما بردار تھا، جن ماں باپ نے بچے کو اچھی تعلیم اور تربیت دی تھی۔ بیٹا پانی مت پلا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اچھا چلو، سب کو پیاس لگ گئی ہے، بولنے والے کو نہیں لگی لیکن سننے والوں کو لگ گئی ہے، بات مختصر کر دیتا ہوں، بہت مختصر۔
اب معاملہ یہ ہوا کہ لوگ گائے کی تلاش کرتے ہوئے اس بچے کی گائے کے پاس پہنچ گئے. اس میں وہ ساری علامتیں تھیں. انہوں نے منت سماجت کی. اس نے کہا کہ ایک بوری مجھے سونا چاہیے تو میں اس کے بدلے میں بیچوں گا. وہ چونکہ مالدار قوم تھی, سرداروں کے گھر کا وہ معاملہ تھا, تو بوری سونا دیا اور وہ گائے خرید لی. پھر وہ گائے خرید کر لے گئے, اس کو ذبح کیا, اس کا گوشت کا ٹکڑا لیا, مقتول کو لگایا, وہ مرنے والا زندہ ہو گیا اور اس نے گواہی دی کہ مجھے فلان بھتیجے نے مارا ہے. پھر اس کو بھی سولی دے دی گئی. جو برا کرتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. دنیا میں اس کے سمجھ میں آئے نہ آئے, دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی گناہ کرے, نافرمانی کرے اور اس کے بعد وہ سکون کی زندگی جی سکے. ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا. اور ادھر یہ بچہ جس نے فرشتے کی طرف سے آئی ہوئی خبر, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبر پر یقین کیا اور اللہ پہ بھروسہ اس کے باپ نے کیا تھا اس کے بہتر مستقبل کے لیے. اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں تھا پورے بنی اسرائیل میں, اب اس سے زیادہ مالدار بھی کوئی نہیں تھا. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے, ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ کہ ان کو پہلے ہم دین دیں گے, پہلے ہم دین کا علم دیں گے, اور دنیا کی تعلیم بھی جب دیں گے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر دیں گے. جہاں شریعت سے بات ٹکرائے گی, ہمارے بچے جاہل پڑھتے ہم کو, لیکن ہم دین کو توڑ کر ہم بچوں اور بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے. یہ اگر اصول بنا لیا ہم نے, اس کا آگے کیا بنے گا بچوں کا؟ تو اللہ ان کا نگہبان ہے اور اللہ ہی ان کا بہتر مستقبل بنانے والا ہے. یہ توکل ہوگا, یہ اللہ پر بھروسہ ہوگا. اپنے بس کہ اللہ پر چھوڑیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں ہمارے بچے بنیں گے اور یہ دیندار بھی بنیں گے اور پھر یہ عزت دار بھی بنیں گے. یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جس پر دوسری قومیں فخر کرے گی اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی, ورنہ آدھا تتر اور آدھا بٹیر والی زندگی ہوگی, منافقت والی زندگی ہوگی. تو لوگ ایسا سوچیں گے کہ ہم لوگ اچھے ہیں مسلمانوں سے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. میرے بعد میں بھی ابھی تھوڑا ہے, اس وجہ سے میں مختصر کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.